بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یقیناً بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتی ہیں بلیل، رات کی کچھ حصے میں، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، تو جب بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے ہیں، ان کے اذان سننے کے بعد آپ کھانا پینا بند نہ کریں، حتیٰ یؤذن ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان دے۔ اس حدیث میں کچھ مسائل ہے۔ پہلا مسئلہ اس حدیث میں یہ ہے کہ ایک مسجد میں دو مؤذن رکھنا جائز ہے، کچھ اذانیں ایک دے، کچھ اذانیں دوسرا، اس میں شرعاً کوئی محظور اور ممانعت نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کو نظر نہیں آتا تو بھی وہ مؤذن بن سکتا ہے، اذان دے سکتا ہے، جیسے عبداللہ بن ام مکتوم کے بارے میں ہے کہ وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى، عبداللہ بن ام مکتوم ایک ایسا صحابی تھا جس سے کوئی چیز نظر نہیں آتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اذان دیا کرتا تھا۔ دلیل ہے کہ اسلام جو ہے یہ عدل اور انصاف کا دین ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی دو اذانیں کرنا جائز ہے، دو اذان دے سکتا ہے، ایک قبل از وقت، یہ فجر کے وقت کے داخل ہونے سے پہلے جیسے صحابہ کرام دیا کرتے تھے، اور ایک فجر کی نماز کے بعد جیسے فجر کے وقت کے داخل ہونے کے بعد جیسے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ دیا کرتے تھے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت نقل کی ہے بخاری میں کہ دونوں اذانوں کے درمیان بہت کم وقت ہوا کرتا تھا، یعنی پہلے اذان سحری کے وقت میں ہوا کرتی تھی تاکہ جو لوگ سوئے ہوئے ہیں وہ جاگ جائے، اور جو جاگ رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں انہیں معلوم پڑ جائے کہ فجر کا وقت قریب ہے، تاکہ وہ اپنی نماز کو ختم کرے، اپنی عبادت کو ختم کرے اور سحری کا کھانا کھا لے۔ اور ایک مسئلہ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ اذان ایک اونچی جگہ پر دی جائے اور اقامت جو ہے وہ مسجد میں ہی کی جائے گی، لیکن چونکہ اب لاؤڈ اسپیکر وغیرہ ہے اور اس میں دونوں طرح کی آواز ایک طرح کی سنی جاتی ہے، چاہے آدمی اونچی جگہ میں کھڑے ہو کر اذان دے دے یا پھر مسجد کے اندر لاؤڈ اسپیکر میں اذان دے دے، تو دونوں آوازیں ایک طرح سنی جاتی ہے، اس وجہ سے ضروری نہیں ہے کہ